پھر فرمایا من کان عدوا للہ، جو کوئی بھی ہو دشمن اللہ کا. اور اللہ کی دشمنی سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے نفرت، بغض، اس کی عبادت نہ کرنا. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا. فإن اللہ عدو للکافرین، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے. اس نے دراصل اللہ کی دشمنی مول لے لی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات جبریل کی ہو رہی تھی، بیچ میں میکائیل کیوں آ گئے؟ میکائیل کون ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ بارش لاتے. یس. اور بارش کیا کرتی؟ دھو ڈالتی ہے اور زمین کو سیراب کرتی اور نباتات اگاتی. تو جبریل اور میکائیل کے دو الگ الگ کام ہے. جبریل کیا لاتے ہیں؟ وحی. اور وحی بھی کیا ہے؟ بارش. وہ بھی کیا کرتی ہے؟ صفائی کرتی. اور کیا کرتی؟ دل کے اندر ایمان کا بیج ڈالتی. اور کیا کرتی؟ انسان کی پیاس کو بجھاتی. انسان کی روح کی تڑپ اور پیاس ہے، انسان کے دل کی جو تشنگی، تو قرآن اس کے لیے کیا ہے؟ ہدم و بشرا. تو ایک فرشتہ وحی لانے والا ہے اور دوسرا بارش لانے والا ہے. تو وحی اور بارش دونوں میں مماثلت. یہاں اسرافیل کا تو ذکر نہیں کیا. تو قرآن میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور یہ جو باتیں سمجھ آتی دل میں کیسی خوشی آتی ہے، کیونکہ مجھے آج اس سوال کا جواب ملا ہے. میں کتنے سالوں سے اس کے پیچھے تھی کہ جبریل کی بات ہو رہی تھی کہ جبریل کا قصہ تھا کہ وہ کیوں وہی وہاں پر لائے اور پیچھے میکائیل کہاں سے آ گئے اور کیوں آ گئے. تو پھر سمجھ میں آیا کہ میکائیل بارش لاتے اور بارش سے زمین کی حالت بدل جاتی. بالکل ایسے ہی جیسے زمین پر خوشی کا پیغام لاتی ہے بارش اپنی حدود کے اندر ہو، تو اسی طرح وہی دل کے لیے بارش ہے، خوشی کا ذریعہ ہے. قرآن بشرا ہے. اور جو ان فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ سارے کافروں سے دشمنی رکھتا ہے. اور اللہ جس کا دشمن ہو پھر وہ کہیں بچ کے جا نہیں سکتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ معزز اور مقرب فرشتے اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اولیاء اللہ کی محبت اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو شخص اللہ کا محبوب ہو اس سے محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ ہو اس کی محبت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے. تو اولیاء اللہ کی محبت ضروری ہے، ان کی عزت اور احترام ضروری ہے، اور ان سے دشمنی اللہ کی دشمنی کو مول لینا ہے.